گردے کے مرض کو سمجھنے میں اسپیشلی اردو سپیکنگ پاپولیشن انڈیا پاکستان ریجن میں جتنا اہم کردار اس چینل نے ادا کیا ہے شاید ہی کسی اور چینل نے کیا ہو۔ 3 سال بعد نومبر 2022 میں سٹارٹ کرنے کے بعد اب اپریل 2026 میں تقریباً 3 سالوں کے بعد اس چینل کا ٹوٹل ایسٹ ہے 314 لانگ فارم ایپیسوڈز، 800 سے زیادہ ٹوٹل ویڈیوز اور 60,000 کے قریب سبسکرائبرز، جو کہ اس کا اصل خزانہ ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کڈنی بلاگز بائی ڈاکٹر اویس زکا باقی چینل سے کیوں مختلف ہے، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور کیسے آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے آپ اس چینل کی انفارمیشن شیئر کر کے دوسرے گردے کے مریضوں کا اور جنرل پاپولیشن کا فائدہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر اویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور، اپنے گھر والے اسٹوڈیو سے اپنا نیفرولوجی ہیٹ پہنے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ ایک انٹرپرنور کا، ایک سوشلسٹ کا ہیٹ پہنے ہوئے۔ جب میں پاکستان میں آیا تھا تو میرے سامنے گردے کے مریضوں کے بہت سارے مسائل تھے جو کہ اتنے پاورفل تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ان کو ٹیکل نہ کر پاؤں اور فرسٹریٹ ہو کے واپس چلا جاؤں۔ لیکن آپ کی دی ہوئی پاور کے ساتھ، آپ کی دی ہوئی موٹیویشن کے ساتھ، آپ کی ہمت کے ساتھ کہ اگر آپ اس سسٹم میں رہ کے ایز اے مریض لڑائی کر سکتے ہیں تو میں اس سسٹم میں رہ کے ایز اے ڈاکٹر لڑائی کیوں نہیں کر سکتا، مریضوں کا فائدہ کیوں نہیں کر سکتا، اوور آل ہیلتھ کیئر کو بہتر کیوں نہیں کر سکتا۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے شروع کیے، چھوٹی چھوٹی انفارمیشن شیئر کرنی شروع کی، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن میں نے زیادہ سے زیادہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے کلینک کے اندر مریضوں سے اکٹھی کی، جس کا مطلب ہے کہ مجھے ٹائم دینا پڑا ان سوشل مسئلوں کو، ہیلتھ کیئر کے مسئلوں کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن ان سارے مسئلوں کا جواب اتنا آسان نہیں تھا۔ مریض جو ایک مرض کے ساتھ آتا ہے، صرف وہ ایک مرض کا مریض نہیں ہوتا، دوائیاں ان کا حل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مریض اس سچویشن میں صرف کسی آسمانی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے اپنے سوشل ایشوز کا، اپنے ریلیجس ایشوز کا، اپنی حرکات کا اور اپنی ساری سچویشن کا، جس کو ہم کانٹیکسٹ کہہ سکتے ہیں یا انوائرمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک وہ جینز اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے، ایک وہ انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے، یہ دونوں ملا کے اس کے لیے بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ پھر اسپیشلی اگر وہ پاکستانی ہو تو وہ ان بیماریوں کو اور ان کے اوپر پٹرول چھڑکتا ہے اور ان بیماریوں کو بڑھاتا ہے۔ پھر جب وہ ہیلتھ کیئر کے پاس جاتا ہے، ہیلتھ کیئر ان بیماریوں پہ، زخموں پہ اور نمک چھڑکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مرہم ہے ہی نہیں۔ یہ مریض اور زخمی ہوتا ہے، ایک جنریشن کو تباہ کر کے جاتا ہے، اور نیگیٹیوٹی ہی نیگیٹیوٹی۔ پر اگر ہم چھوٹے چھوٹے پازیٹیو سٹیپس لینے شروع کریں، جیسے کہ میں نے اپنے چینل کا آغاز کیا، گردے کے مریضوں کو انفارمیشن دینی شروع کی، اور پچھلے 4 سال میں اس وقت ہمارے پاس ایک ٹھیک ٹھاک خزانہ ہے۔ نمبر 1، اردو سپیکنگ پاپولیشن کے لیے گردے کے تقریباً ہر مسئلے کے اوپر ایک ایپیسوڈ اس چینل پہ پڑی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا خزانہ جو مریض یا سوشل سائنٹسٹ مس کر جاتے ہیں، وہ ہے اس چینل کا کمیونیکیشن سیکشن۔ کیونکہ میں پہلے دن سے مریضوں کو ہر کامنٹ کا رپلائی کرتا ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا سائیکی کا خزانہ ہے، ہماری نیچر کو سمجھنے کے لیے ایک خزانہ ہے۔ کوئی بھی ریسرچر، کوئی بھی اسٹیٹسٹیشین، کوئی بھی سوشلسٹ اس ساری انفارمیشن کو نکال کے 2 منٹ میں آپ کو اسکین کر کے بتا سکتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر کیسے سوچتے ہیں، پاکستان میں مریض کیسے سوچتے ہیں، اور ہمارے جو ہیلتھ ہے اس کا کلچر سے، ریلیجن سے، ساری سوسائٹی سے ریلیشن کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی فورس تھی جس نے مجھے لگاتار لگا کے رکھا، موٹیویٹڈ رکھا کہ میں 3-4 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کام کو اور بھی بہتر طریقے سے کرتے رہنے کا پلان ہے۔ وہ ہے آپ کی بیماریاں، آپ کی بعض اوقات اریٹیشن جو آپ مجھے تنگ کرتے ہیں، میرے کہنے کے باوجود آپ لائف سٹائل کو بہتر نہیں کرتے، میری ساری انفارمیشن کے باوجود مریض 1 سال کے بعد آتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی 1 سال سے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اور پروٹین اس نے کبھی چیک نہیں کرایا۔ تو پھر میں اس کو کہتا ہوں یار تم انہوں چھیڑن آیا،
مثلا کہ پروٹین آپ نے کیوں نہیں پورے سال میں چیک کرایا، حالانکہ میرا تو مذاق ہی پروٹین ہے کہ میں وہ نیفرولوجسٹ ہوں پاکستان میں جو پروٹین یوریا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو آپ نے پیشاب میں پروٹین کیوں نہیں چیک کرایا؟ پھر آپ کو پتہ ہے وہ آئیں بائیں شائیں۔ اب یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ شاید 4 سال تو کہ اگلے 400 سال بھی مجھے اپنا اے آئی ایجنٹ پیدا کر کے رکھ کے جانا پڑے گا، جو کہ اس قوم کو پروٹین یوریا کے بارے میں، گردے کے مرض کے بارے میں بتائے گا، اور پھر جا کے یہ کچھ کریں گے۔ دوسرا میرا ایشو ہوتا ہے کہ مریض گرنے کے بعد، ٹرک کے نیچے آنے کے بعد، قدموں کے نیچے سے دنیا پھسل جانے کے بعد ہی آتا ہے، اور جب میں اس کو کہتا ہوں کہ کوئی ایسا فارمولا ہے کہ میری انفارمیشن آپ تک اس وقت پہنچی ہوتی جب آپ کا گردہ تباہ نہیں ہوا تھا، آنکھیں آپ کی ٹھیک تھیں، پاؤں کٹنے والے نہیں تھے، آپ کی اریکشن ابھی صحیح تھی، تو مریض کو بات سمجھ نہیں آتی، اور پھر بہت زیادہ تنگ کرنے کے بعد وہ پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب تب میں نے کیوں آنا تھا، تب تو میں صحیح تھا۔ اور یہ وہ صحیح ہوتا ہے جو آپ کے دائیں بائیں والے لوگ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے گا یار، کھا رسگلے شوگر نال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے چاچا جی سن چنگے پلے رسگلے کھاندے ہوئے فوت ہوئے نے، کچھ بھی نہیں ہویا انہوں نے، بس فوت ہو گئے نے۔ اور وہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ رسگلے کھاتے ہوئے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا گردہ تباہ تھا، کبھی کسی نے چیک نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں آپ کو ٹائم پہ آنے نہیں دیتی، لیکن اس چینل کا ایک بہت بڑا فوکس ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا کہ ہیلدی لائف سٹائل کے بغیر وہ مسئلہ جو کہ آپ کی ساری بیماریاں پیدا کر رہا ہے، جب تک آپ اس کو فوکس کر کے صحیح نہیں کریں گے، آپ کی بیماریاں بڑھتی جائیں گی۔ آپ کی بیماری اگر کنٹرول بھی ہے تو وقتی طور پہ ہے، 2026 میں 4 دوائیاں، 2027 میں 8، 2029 میں 12، اور پھر آپ نے کہنا ہے جی ڈاکٹر نے میری دوائیاں بڑھائیں، فارماسیوٹیکل والوں نے میری دوائیاں بڑھائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف 2 پراٹھے کھاتا تھا، ہفتے میں 3-4 دفعہ رسگلے کھاتا تھا، 5-6 دفعہ بفے کر لیتا تھا، اور میں کیا کرتا تھا، میں نے تو کوئی بد پرہیزی نہیں کی۔ تو میں اس بات پہ انسسٹ کرتا رہوں گا، آپ کو بھی انسسٹ کرواتا رہوں گا کہ اگر آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو بیماریوں سے بچانا ہے، تو ہمیں اپنے لائف سٹائل پہ فوکس کرنا پڑے گا، ایز اے پیشنٹ بھی، ایز اے ہیلدی ممبر آف دا سوسائٹی بھی، اور ایز اے پیشنٹ ہو کے گھر والوں کو بھی۔ نہیں تو آپ ہمیشہ اسی طرح اچانک کریاٹینن 5 پہ، ہیموگلوبن A1C 14 پہ یا ہارٹ اٹیک پہ پکڑے جائیں گے، اور پھر آپ بہت زیادہ پریشان ہو کے کہیں گے یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ میں تو اوپر سے کوئی گارنٹی لکھوا کے لایا ہوا تھا کہ میں نے بیمار ہونا ہی نہیں، مجھے تو گردے کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو کوئی امیونٹی لے کے آیا ہوں اللہ سے، معاذ اللہ، تو یہ مجھے کیسے ہو گیا، یہ ہماری فیملی میں کیسے ہو گیا، آج تک کسی کو نہیں تھا۔ تو اب جو حالات ہیں ہمارے لائف سٹائل کے، ہماری خوراک کے، اگر ہم نے نہ بہتر کیے تو ہمیں یہ والے سرپرائزز ملتے رہیں گے، اور یہ سرپرائزز ینگر سے ینگر ایج پہ آتے جائیں گے۔ پہلے 40s میں ہارٹ اٹیک ہو رہے تھے، اب 30s میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور میں 30s میں 40s میں ایون ایج 30 سے کم والے مریضوں کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں، رولا ڈال ڈال کے تھک گیا ہوں، میسج کنوے کر کر کے تھک گیا ہوں کہ یہ ہمارا کام بڑھتا رہے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو۔ اب اس ساری سر پیڑ کے دوران ایک نیا ٹاپک ایمرج ہو کے نکل آیا ہے میرے پچھلے 3-4 سال کے مشاہدے اور تجربے کے بعد، جس کو میں نے نام دیا ہے طبی جہالت۔ اب جیسے اسپیشل طب ہوتی تھی، ہمارے پاکستان میں ہے طبی جہالت۔ جب یہ طبی جہالت ہماری معاشی جہالت کے ساتھ ملتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ ہمیں پتہ ہے ہماری ہیلتھ لٹریسی کیا ہے، ہم نے صحت کو کیسے لے کے چلنا ہے، صحت کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ جب ہماری فائنینشیل لٹریسی، معاشی جہالت ملتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے پیسے لگا کے ہم اپنا ڈیزاسٹر کر رہے ہیں اور کون سی صحیح جگہ پہ پیسے لگا کے ہمیں لانگ ٹرم فائدہ ہونا ہے، بے شک وہ جسمانی صحت کا ہو، بے شک وہ کسی اور چیز میں پروفیٹیبلٹی ہو، تب تک ہم بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ اور ہماری جب یہ طبی جہالت اور معاشی جہالت ملتی ہے تو ایک ڈیزاسٹر کریٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے پاکستان کا میٹابولک کرائسس۔ اب کیونکہ یہ ٹاپک بڑا کمپلیکس ہے، اس میں ریلیجس کمپوننٹ ہے، اس میں سوشل کمپوننٹ ہے، اس میں کلچرل کمپوننٹ ہے، ذات پات کا بھی ایشو ہے، ایجوکیشن کا بھی
انحصار ہے، تو یہ ایک بڑا ہی پیچیدہ ٹاپک بن جاتا ہے، جو کہ بعض اوقات بلاسفیمی کے قریب چلا جاتا ہے، ان دا سینس کہ مریض کو اگر میں کہوں گا کہ یہ بیماریاں آپ کی وجہ سے آئی ہیں اور وہ کہے گا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، تو ایک ٹھیک ٹھاک غلط ڈائریکشن میں بحث نکل سکتی ہے۔ تو ہم نے اس ٹاپک کو بڑے اچھے طریقے سے کسی کا دل دکھائے بغیر، کسی کو ہرٹ کیے بغیر ڈسکس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلی کچھ ایپیسوڈز میں ان کا ذکر بھی کرتا رہوں گا۔ اس ٹاپک پہ اسپیشل ایپیسوڈز بھی بناؤں گا، کیونکہ اس اینگل کو بھی گردے کے مرض کی طرح ہم نے مختلف پہلوؤں سے دیکھنا ہے۔ ہماری سمجھ جو طبی جہالت کی، فائنینشیل لٹریسی اور ہیلتھ لٹریسی کی بن چکی ہے، وہ بڑی فضول ہے۔ ہم نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ ہماری اگلی جنریشنز اس سے باہر نکل کے اچھے طریقے سے سوچنا شروع کریں اپنی صحت کے بارے میں، اور ان کو برا نہ لگے جب وہ اپنی ہیلتھ پہ لیبوں اور ڈاکٹر کی فیس کی شکل میں پیسے خرچ کریں، تو ان کو لگے کہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، یہ ہمارے اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال گیا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس چینل کے کنٹینٹ کو اور بھی بہتر سے بہتر کرتا رہوں گا۔ کبھی فیوچر میں مجھے اچھے ایڈیٹر ملے تو میں اس کی ایڈیٹنگ کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ چینل اس قابل ہے تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ میں پوری طرح سمجھتا ہوں کہ چینل کی سبسکرپشن سے لوگوں کی سائیکی پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ میں خود سوشل میڈیا سے دور رہنے پہ آپ کو مجبور کرتا ہوں، تو میں بھی آپ کو بار بار نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہی چینل سبسکرائب کریں، باقی سب کو نہ دیکھیں، بس مجھے ہی دیکھیں، کیونکہ میں ہی بہت اچھی باتیں کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جن مریضوں کو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، جن کو اپنے گردے کے مرض کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ یہ چینل ضرور شیئر کریں۔ ہیلدی لائف سٹائل والی جو ایپیسوڈز ہیں، ڈائبٹیز کو سمجھنے والی جو ایپیسوڈز ہیں، وہ اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ساتھ والے ذیابیطس مریضوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس میسج کو اسپیشلی گردے کے مرض کی ارلی ڈیٹیکشن اور ہیلدی لائف سٹائل کے میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ آپ کا اس چینل کے بارے میں کیا ویو ہے؟ اس چینل کو بالکل میں نے ایڈٹ نہیں کیا، یہ دل سے دل کا ایک میسج تھا جو میں نے آپ کو سمپلی کنوے کیا، کسی اسکرپٹ رائٹر کے بغیر، کسی تیار کی ہوئی اسپیچ کے بغیر۔ آپ نے بھی اپنی دل کی رائے میرے ساتھ شیئر کرنی ہے، اس میسج، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کا فائدہ ہو سکے اور اس چینل کی پاور میں بھی اضافہ ہو۔ اور ہماری ملاقات ہوگی اگلے کسی بہت ہی اچھے ٹاپک میں نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔